مذہب انسانی ضروریات عرب کو مذہبی نظام کی ضرورت۔ مذہب انسانی ضروریات میں سے ہے۔ النحل 27۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ پر یہ کتاب اس لیے اتاری کہ تو لوگوں سے وہ باتیں صاف صاف بیان کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہادی اور رحمت ہے۔ قومیں ہوں یا قبیلے، بڑی بڑی جماعتیں ہوں یا چھوٹے چھوٹے خاندان، اپنی حیات و بقا میں مجبور ہیں کہ ان کے لیے کوئی نظام یا قانون ہو جس کی پابندی ان کے ذمہ ضروری اور جس سے ان کی زندگی حیوانات کی زندگی سے ممتاز ہو اور وہ چوپایوں کے مثل زندگی بسر نہ کریں۔ بہرحال انسان کے لیے نظام و انتظام ایک ضروری شے ہے، اور انسان کو اس سے فطری محبت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ متمدن انسان کی تاریخ میں کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں انسانوں نے بقدر وسعت اپنے لیے کوئی نظام مقرر نہ کیا ہو۔ لیکن تشکیل نظام کی دو صورتیں ہیں، ایک وضع، دوسرا دینی۔ انسانوں کا خود ساختہ قانون وضع نظام وضع کہلاتا ہے، اور جس قانون کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ نظام دینی ہے۔ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ انسان اپنے ہی ہم جنس کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے اس طرح نہیں جھکتا جس طرح نظام دینی اس کو اپنی طرف جھکا لیتا ہے۔ نظام دینی کی قوت تاثیر کا یہ حال ہے کہ وہ انسان کے شعور دماغی اور وجدان قلبی پر اس طرح قبضہ کر لیتا ہے کہ انسانی نظام کی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کا ادنیٰ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے عالم اسلام کی اخلاقی اصلاح اور اس کی روحانی و جسمانی بقا و حیات کے لیے مذہب یعنی نظام دینی از بس ضروری ہے۔ اس حقیقت کو قرآن عزیز نے اس طرح ادا کیا ہے۔ النحل 79۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب یعنی قرآن اتاری جس میں ہر چیز کا عمدہ اور واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہادی رحمت اور بشارت دینے والی ہے۔ عرب کو مذہبی نظام کی ضرورت۔ جزیرہ نما عرب کے باشندوں کے اخلاق و اجتماعی زندگی کا جو مختصر حال صفحات گزشتہ میں مذکور ہے، اس سے بخود یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسی قوم کے لیے کسی نظام کا وجود، خصوصاً نظام دینی کا وجود کس قدر ضروری تھا، اور یہ کہ جس قوم کے افراد انسانی نظام کے تابع ہو کر زندگی بسر کرنا اپنی توہین سمجھتے ہوں، ان کی اصلاح مذہبی و دینی نظام کے سوا کون کر سکتا تھا۔